السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ کیا حال ہے میرے چمکتے ستاروں کا؟ میری امید ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو قرآن سے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن میرے پیارے بچوں ہماری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے اتنے خوبصورت انداز سے کہ ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہم کو بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم بہتر مسلم بن رہے ہیں یا بہتر انسان بن رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے بچوں۔ ہم سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کی جو آیتیں ہم پڑھیں گے وہ پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہیں، اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، انکم بے شک تم، ایہا اے، الضالون گمراہ ہو، المکذبون جھٹلانے والو، لآکلون البتہ کھانے والے ہو، من شجرن ایک درخت سے، من زقوم زقوم کے، فمالئون پھر بھرنے والے ہو، منہا اس سے، البطون پیٹوں کو۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، تمہیں تھور کا درخت کا کھانا ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے۔ پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصحاب الشمال کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ اپنے برے کاموں کی وجہ سے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر یقین ہی نہ رکھتے تھے اور برے اعمال کرتے تھے۔ دنیا میں انہوں نے بہت کچھ کمایا اور بہت کچھ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انجوائے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا۔ تو ظاہر ہے پھر ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا اور ان کا یہ یقین تھا کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی ان کو سزا نہیں دے سکتا۔ ان کے فساد کے باوجود انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا، ان کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات کو نقصان پہنچایا۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ دے گا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ مذاق اڑاتے تھے نبیوں کا اور کہتے تھے کہ کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور ہمارے باپ دادا کو بھی جو صدیوں سے مر گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کرے گا ایسا، لیکن تب اللہ تعالیٰ قیامت لے کر آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ ان نافرمانوں کی یا کافروں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائے گا۔ یہ کافر پیغمبروں سے کیا کہتے تھے کہ وہ قیامت لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی وہ سزا لے آؤ۔ تو پھر کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سزا دی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون اور اس کی قوم، عاد اور سمود، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان لوگوں پر دو طرح کے عذاب اکٹھے ہوئے، دنیا میں بھی عذاب ملا اور آخرت میں علیحدہ سے ان کو عذاب ملے گا۔ جیسے اتھارٹیز پکڑ لیتی ہیں نا کبھی، جو مجرم ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتی ہے اور پھر ان کو سزا دیتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن یہ پکڑے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا، ادھر ان کے ساتھ کیا ہوگا جو آج کی آیات میں ہے کہ وہاں پر جب یہ جائیں گے تو جہنم کی سختیاں اور وہاں شور اور لڑائیاں اور دکھ درد کے علاوہ ان کو پھر بھی بھوک لگے گی، اور جب ان کو بھوک لگے گی تو پھر یہ زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے، اور یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں سے اگتا ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ انتہائی بدصورت اور برے ذائقے والا، ایسا جس سے نہ تو پیٹ بھرے اور نہ اس سے کوئی توانائی ملے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ لیسدار بدصورت اور بد ذائقہ پھل کھائیں گے۔ دنیا میں تو انہوں نے مزے مزے کے پھل کھائے، ہر طرح کا کھانا کھایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر تھا، لیکن انہوں نے
پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر اب ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری سزائیں ہم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی بھی کام کرتے وقت ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے پیارے بچوں، جیسے آپ اگر پھل، کسی میٹھے پھل کا پودا لگاتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا پھل ہی نکلتا ہے۔ اور اگر آپ کانٹے دار جھاڑی لگائیں گے، بوئیں گے، تو پھر کانٹے دار جھاڑی ہی نکلے گی۔ اس لیے ہم نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ استغفار بھی کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن کا یقین رکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم سے بہت اچھے کام ہوں گے۔ میرے پیارے بچوں، دعا مانگیے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میرا ایمان ایسا ہو جس میں کبھی بھی نہ پھروں، اور ایسی نعمت مجھے دیجیے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دیجیے۔ اور یہ کہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جو بندہ 3 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے جہنم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔